صرف 50 لاکھ کی ڈیل ہاتھ سے نکل جانے پہ اتنا ماتم، عجیب لوگ ہیں۔ نفع نقصان تو کاروبار کا حصہ ہے، پھر اس پہ اتنی آہو فغاں کیوں؟ سرکام خان زادہ نے اپنے بلیک ورڈ کی قیمتی اور بھاری بھرکم ڈیسک پہ ہاتھ کہنی ٹیکتے ہوئے سامنے کھڑے اپنے چیف مینیجر کو سرد اور بے نیاز لہجے میں کہا، لیکن اس کی آواز میں وہ ہمیشہ والی گرج اور تپش غائب تھی جو بڑے بڑے بزنس مین ٹائکونز کے رونگٹے کھڑے کر دیتی تھی۔ اس وقت اس کی سیاہ کیٹی آنکھیں صرف اور صرف ایک تھکا دینے والی اکاہٹ اور بوریت کا نہ ختم ہونے والا سمندر موجے مار رہا تھا۔ لاہور کے قلب میں بنی اس شاندار فلک بوس کلاؤڈ 9 ٹاور کی پینٹ ہاؤس نما گلوبل ہیڈ کوارٹر کا یہ کیبن اپنی جگہ کسی عجوبے سے کم نہیں تھا۔ چاروں اطراف تعلیمی سنگ مرمر کی شیشے کی بڑی دیوار جن سے باہر شہر کا پورا پھیلاؤ کسی رنگ برنگی چمکتی ہوئی چادر کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ ہوا میں مہنگے ترین برانڈڈ پرفیوم کی مدم سے خوشبو کروڑوں روپے کی اس سلطنت کا اکیلا وارث سرکام خان زادہ جو اپنے فیصلوں سے مارکیٹ کے شیر گرا اور چڑھا سکتا تھا، آج اپنے اس کروڑوں کے آرام دہ کیبن میں محض 1 گھنٹے سے بیٹھا ہوا دیوار پہ لگی ڈیجیٹل گھڑی کی سوئیوں کو تک رہا تھا۔ وقت جیسے تھم گیا اور زندگی ایک بار دائرے میں گھومتے پھرتے بے مزہ ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مہنگے اونٹین پین کو میز پہ زور سے پٹکا اور صوفے کی طرف پشت ٹیکتے ہوئے لمبی سانس خارج کی۔ دل میں عجیب سا خالی پن اور بے چینی تھی جیسے وہ خود بھی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ ایک ایسی پیاس جیسے کوئی منافع، کوئی پروٹوکول اور کوئی بڑی ڈیل بجھا نہیں سکتی تھی۔ بالکل اس لمحے کیبن کے بھاری ساؤنڈ پروف دروازے پہ ہلکی سی تذبذب کا شکار لیکن جلدی میں ماری گئی دستک ہوئی۔ مڈ ٹرم رپورٹس اور کہو اندر آ جاؤ، سرکام نے آنکھیں موندے ہوئے بیزاری سے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا باہر کون ہوگا۔ یا تو کوئی فائل اٹھائی مینیجر ہوگا یا پھر کوئی سیکرٹری جو اس کا غصہ جھیلنے آیا ہوگا۔ دروازہ دھیرے سے کھلا اور جو ہستی اس کیبن کے اندر داخل ہوئی اس نے اس پر سکون اور سنجیدہ ماحول میں جیسے طوفان برپا کر دیا۔ وہ کوئی فائل یا رپورٹس لے کے نہیں آئی تھی بلکہ اس کے ہاتھ میں عام سا پلاسٹک کا فولڈر تھا۔ اس کے چہرے پہ ایسی بے ساختہ گھبراہٹ سے بھری ہوئی معصومیت تھی جو اس شاندار مصنوعی دنیا سے بالکل اجنبی لگتی تھی۔ علیشے، اس نے ہلکے پنک رنگ کا سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا، دوپٹہ کندھے پہ سنبھالے مسلسل ناکام کوشش میں اس کے ماتھے پہ بل پڑ رہے تھے۔ بڑی بڑی حیرت اور خوف سے پھٹی ہوئی آنکھیں اس وقت اس وسیع و عریض کیبن کے کونوں کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کسی خلائی جہاز میں اتر آئی ہو۔ وہ جاب انٹرویو کے سلسلے میں یا کسی غلط فہمی کے تحت ریسیپشن کے بھول بھلیا سے پھلانگتی ہوئی براہ راست اس کے پرائیویٹ سیکٹر تک آ پہنچی تھی۔ وہ دراصل میں نے باہر ریسیپشن پہ پوچھا تھا، وہ نوکری والا اشتہار، جی وہاں وہی اخبار میں جو آیا تھا، اس کے لیے میرا نام، یعنی میں علیشے ہوں اور میں انٹرویو دینے آئی تھی، لیکن لگتا ہے میں غلط لفٹ سے اوپر آ گئی۔ علیشے نے ایک ہی سانس میں گھبراہٹ کے مارے وہ سب کچھ کہہ ڈالا جو اس کے دل میں تھا، ساتھ ہی ڈیسک پہ بیٹھے اس دیو قامت روبدار شخص کو دیکھا۔ اس کا گلا خشک ہو گیا۔ سرکام نے اپنی آنکھیں کھولی اور اس کی آواز پہ اپنی نگاہیں اٹھائیں۔ اس کا ارادہ تھا وہ سیکیورٹی کو بلا کے اس لڑکی کو باہر نکلوا دے گا جو بغیر اجازت کے اس کے پرائیویٹ چیمبر میں گھس آئی تھی، لیکن جو ہی اس کی نظریں علیشے کے چہرے پہ ٹکی تو وقت کا پہیہ جیسے وہیں رک گیا۔ اس کے سینے کے اندر جو دل پچھلے کئی سالوں سے ایک مشین کی طرح بے حس ہو کے دھڑک رہا تھا، اس نے زوردار چھلانگ لگائی۔ اس سادگی، اس گھبراہٹ اور اس بھولی بھالی بے وقوف لڑکی میں ایسا مقناطیس تھا جس نے سرکام کے تمام کروڑ اور اس کے غصے، اس کی صدیوں کی بوریت کو ایک پل میں ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں، بس سانس روک کے اس لڑکی کو دیکھتا رہ گیا اور روح کی گہرائیوں میں ایک سرگوشی نکلی۔ یہی وہ کمی تھی جو اس کی اتنی بڑی سلطنت میں کھٹک رہی تھی۔ ہوا میں جیسے کوئی اندیکھی لہر دوڑ گئی۔ سرکام کی نگاہیں علیشے کے چہرے پہ اس طرح جم چکی تھیں جیسے کوئی نادر نسخہ ہو جسے وہ پل بھر کے لیے اپنی پلکوں کی اوٹ پہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لڑکی کے وجود میں عجیب سا سحر تھا، نہ کوئی عالی شان میک اپ، نہ کوئی برانڈڈ لباس، بس ایک سادہ سا سوٹ، پیلا سوٹ اور آنکھوں میں بھری وہ معصومیت، گھبراہٹ جس کے پورے وجود کو کاغذی پھول کی طرح مہکا رہی تھی۔ علیشے نے جب دیکھا کہ سامنے بیٹھا ہوا دیو قامت اور خوفناک حد تک پرکشش شخص اسے اس طرح ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہے جیسے وہ اسے نگل ہی جائے گا، تو اس کا دل دہل گیا۔ لگتا ہے میرا دماغ واقعی خراب ہو گیا ہے جب میں لفٹ کے چکر میں اس پاگل خانے میں آ گئی۔ علیشے بڑبڑائی اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اپنا پلاسٹک کا وہ سستا سا فولڈر مضبوطی سے دبوچے ہوئے الٹے قدموں دروازے کی طرف بھاگی۔
روکو، سرگام کے منہ سے سرگوشی کی مانند نکلا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھنے کے لیے آگے جھکا ہی تھا کہ علیشا نے دروازے کا ہینڈل کھینچ کے باہر کی دنیا میں ایسی چھلانگ لگائی جیسے پیچھے کوئی خونخوار درندہ پڑا ہو۔ جب وہ طوفان کی طرح غائب ہوگی تو کیبن میں ایک بار پھر ہو کا عالم چھا گیا، لیکن اب وہ پہلی والی بوریت نہیں تھی۔ اب خلا میں سرگام کی بے قراری کا زہر کھل چکا تھا۔ اگلے ہی دن لاہور کا یہ بااثر بزنس مین ٹائکون اپنے تمام اربوں خربوں کے پروٹوکول اور میٹنگز کو لات مار کے سڑکوں پہ آ چکا تھا۔ اس کی سیاہ رنگ کی بلٹ پروف لینڈ کروزر شہر کی چھوٹی سے چھوٹی گلیوں اور پچھواڑے کی دکان تک کے چکر کاٹ رہی تھی۔ سرگام کے گارڈ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ان کا مالک جو اشارہ کرنے پہ پوری مارکیٹ خرید سکتا ہے، آج ایک عام سی لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے در در کی خاک چھان رہا ہے۔ تلاشی کا یہ جنون اسے لاہور کی حدوں سے باہر پنجاب کے ایک دور افتادہ سرسبز لیکن کچے راستوں والے گاؤں کے ویران علاقے تک کھینچ لایا۔ گاؤں کی حد میں قدم رکھتے ہی سرگام کو اندازہ ہو گیا کہ یہاں اس کا مہنگا سوٹ کوٹ بزنس ٹائکون والا روب کسی کام نہیں ہے۔ اس بستی کے سردار اور سخت گیر لوگ باہر کے نئے یا مشکوک آدمی کو فوراً دبوچ لیتے تھے، اور سرگام کے لیے علیشا تک پہنچنے کا اس کے سوا کوئی چاشا نہیں تھا۔ وہ اپنی شناخت چھپائے مجبوری کے عالم میں جب ایک ارب پتی انسان نے آئینے میں خود کو دیکھا تو اس کا سب جواب دے گیا۔ اس نے اپنے تن پہ ایک پرانی پھڑکیلی سی لیس والی قمیض اور گھنگروؤں والا گھیردار لہنگا ڈالا، چہرے پہ بھاری میک اپ اور آنکھوں میں کاجل کی موٹی لکیر کھینچی۔ اس کے ساتھ اس کا وہ خاص دوست جو ہمیشہ اس کے ساتھ سائے کی طرح رہتا تھا، وہ گلابی دوپٹہ اوڑھے ہاتھ میں ڈھولکی نما ڈبہ پکڑے خستہ حال خواجہ سرا کے روپ میں اس کے ساتھ کھڑا تھا اور گھور گھور کے اسے دیکھ رہا تھا، اپنی ہنسی چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، سنانا چال ڈھال اپنانے کی کوشش کی، مگر اندر سے اس کی روحیں کانپ رہی تھی۔ اگر اس روپ میں کسی نے پہچان لیا تو ان کی عزت کا کیا بنے گا؟ گاؤں کی اس کچی دھود اڑاتی گلی میں قدم رکھتے ہی سرگام کا سب جواب دے گیا۔ اس نے اپنے جسم پہ عجیب و غریب بھڑکیلے زنانہ لباس کو حقارت سے دیکھا، جس کے گھنگرو ہر قدم کے ساتھ چھن چھن کر کے اس کے غرور کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ زمین پھاڑ کے کہیں غائب ہو جائے یا پورے گاؤں کو ایک ہی منٹ میں خرید کے مٹی میں ملا دے، لیکن اس وقت اس کی حالت ایک ایسے قیدی جیسی تھی جو اپنے ہی عشق کی دام میں خود الجھ چکا تھا۔ اس نے اپنی بھاری اور کرخت آواز کو زنانہ لہجے میں دینے کی ناکام کوشش کی، ماتھے پہ آئے پسینے کو اس نکلی دوپٹے سے رگڑا اور اپنے اندر کے ایک طوفان اٹھتے ہوئے محسوس کیا۔ عورتوں کے پیچھے خوار ہو رہا ہوں پر مجال ہے جو دل کی چورنی مل جائے۔ سرگام نے دانت پیس کے اپنے دل کی بھڑاس نکالی اور اس کی پرشکوہ شخصیت پہ یہ حلیہ ایک ایسا مذاق بن چکا تھا جس پہ وہ خود ہنسے یا روئے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی حالت پہ اس کا جگری دوست جو اس کے ساتھ ایک سستے سے دوپٹے کو کندھے پہ ڈالے ہوئے تھا، وہ خود پہ ہنسے یا روئے انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سرگام نے اس کی طرف دیکھا، اس کا غصے سے چہرہ لال ہو رہا تھا، آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھی۔ دیکھ کمینے، بھابھی تو نہیں ملے گی، یہ گاؤں والے ہمیں اصلی خسرہ سمجھ کے مجرا کروائیں گے۔ دوست نے کڑا کے اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا اور بولا، کہاں ہم لاہور کے پینٹ ہاؤس کے وائس اور کہاں اس گندے کیچڑ میں ناچنے والیاں بن گئے۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو، وہ لڑکی تجھے یہاں نہیں ملنے والی۔ اگر اس گاؤں میں ان چودھریوں کی نظر ہم پہ پڑ گئی تو وہ ہمیں نچوائیں گے، وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا۔ دوست نے کڑا کے اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا، اس گاؤں کے ان چودھریوں کی نظر ہم پہ پڑ گئی نا تو مجرا کروائیں گے، اس کچی سڑک پہ تماشا بنا دیں گے۔ سرگام نے اپنی اس دوست کی بات پہ تلخ اور بے بسی سی مسکان دی، کیونکہ وہ جانتا تھا خطرہ سر پہ منڈلا رہا ہے، لیکن اس کے سینے میں بیٹھی وہ دل کی چورنی اس کی تمام ذلت اور رسوائی پہ بھاری تھی۔ وہ یہی تھا اسی گاؤں میں، اور سرگام اس تک پہنچنے سے پہلے پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا، چاہے قیمت کچھ بھی کاٹنی پڑتی۔ گاؤں کے مرکزی میدان میں میلے کا سا سما تھا، جہاں رنگ برنگی روشنی، ڈھول کی تھاپ اور لوگوں کی ہجوم نے قلب مچا رکھا تھا۔ مٹی اڑاتی اس فضا میں سرگام اور اس کا دوست کسی نہ کسی طرح اپنا چہرہ چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ اچانک سمت سے جانی پہچانی سی کھنکھنڈار ہنسی فضا میں بلند ہوئی۔ وہ علیشا تھی جو اپنی کچھ سہیلیوں کے ساتھ وہاں کھڑی تھی۔
गन्ने का रस पी रही थी। मेले की रौनक मेले में मसरूर थी। उसकी निगाहें जब इस अजीब व गरीब हलवे में मलबूस खौफ से कांप भी और पसीने डूबे हुए दोनों उसके कदम वही जम गए। अलीशा ने जरा सा गौर किया तो इनका कद काठ देखा और खास तौर पे सरगम उनकी जानी पहचानी गुस्से से देखती हुई आंखों को पहचानने में उसे एक सेकंड नहीं लगा। वो फौरन भाप गई कि ये वही लाहौर वाला बिजनेस टाइकून है जिसके पीछे पीछे इस वीरान गांव तक आ पहुंचा। अब अपनी इज्जत दाव पे लगाए यहाँ ख्वार हो रहा है। अलीशा के लबों पे एक शरारती शैतानी और बेबाक मुस्कुराहट फैल गई। उसकी आंखों में एक ऐसा चमकता हुआ शरार दौड़ गया जो इस बात का खमकास था कि अब सरखाम की खैर नहीं। अलीशा के चेहरे पे वो शैतानी मुस्कुराहट फैल चुकी थी जो अच्छे अच्छे तूफानों को मात दे देती थी। उसने एक लम्हा भी साया किए बगैर अपने दोनों हाथ मुंह के गिर्द दायरा बनाया और इस भीड़ से भरे फिजा में पूरी ताकत से एक लंबी गूंजती हुई आवाज निकाली जो मेले के शोर में भी साफ सुनाई दी। ओए चौधरी साहब, ओए इधर तो आए जरा। इस अचानक और ऊंची पुकार पे मेले में मौजूद तमाम लोगों की तवज्जो एकदम से उसकी तरफ गई। करीब एक कोने में चबूतरे पे बैठे गांव के बादशाह रोबदार चौधरी जो हुक्का गड़गड़ा रहे थे, उन्होंने भी चौंक के इधर देखा। अलीशा ने बेबाकी से उंगली उठा के सरगम और उसके दोस्त की तरफ इशारा किया जिस वक्त किसी कोने में दबके की कोशिश कर रहे थे। देखो जरा इन मेहमानों को, शहर से आए हैं खास तौर पे। अलीशा की आवाज में शरारत का ऐसा रस खुला था जो आसपास खड़े तमाशाइयों और नौजवान कह के लगाने और तालियां बजाने लगे। सरगम जो अपने नकली हुलिये में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं था, उसका खून खोल उठा। उसकी पेशानी पे गुस्से की नील पड़ गई। उसकी गहरी कातिलाना आंखें सीधा अलीशा पे टिक गई जो अब हंस हंस के दोहरी हो रही थी, आंखों ही आंखों में उसे ललकार रही थी। अब भुगतो अपने इस इश्क का अंजाम। अलीशा का दिल इस वक्त खुशी से नाच रहा था। उसने एक बार फिर अपनी हंसी दबाते हुए चौधरी के बिल्कुल करीब कदम बढ़ाया जहाँ के गांव के मुअस्सिसीन और नौजवानों का हजूम पहले ही इकट्ठा हो चुका था। उसने अपनी उंगली से सरगम और उसकी सहमी हुई हालत खड़े दोस्त की तरफ इशारा किया। उसकी आवाज में एक ऐसा तंज और शरारती जोश था जो पूरे मेले में गूंज उठा। ये स्पेशल नाचने के लिए बुलवाए हैं चौधरी साहब, इनसे मुजरा करवाएं। अलीशा का जुमला मुंह से निकलना था कि मेले में मौजूद नौजवानों और देहातियों ने एक जोरदार होटिंग और सीटियों का तूफान खड़ा कर दिया। चौधरी साहब जो अपनी मूंछों पर ताव दे रहे थे, उनके चेहरे पे एक ठट्ठा करने वाली मुस्कुराहट उभरी। उन्होंने हाथ के इशारे से हुक्म सादर किया और देखते ही देखते दसियों देहातियों ने लाठी और डंडे थामे हल्का बना के सरगम उसके दोस्त को चारों तरफ से घेर दिया। ढोल वाले ने तबले पे एक तेज और तती हुई थाप दी और फिजा में तालियों और कहकों का शोर बुलंद हो गया। खेड़े के बिल्कुल बीचों बीच खड़े सरगम खान सादा की सिटी इस वक्त मुकम्मल तौर पे गुम हो चुकी थी। वो जो पूरी दुनिया के बिजनेस हसारों शेयर मार्केटों की डिस्कशन देता था, आज कच्ची मिट्टी के मैदान में लहंगा पहने सैकड़ों देहातियों के सामने तमाशा बना खड़ा था। उसके दोस्त के तो हवासी खता हो गई। उसकी रौनक उड़ चुकी थी। चेहरे से साफ जाहिर था कि वो गश खाने वाला था। सरगम ने गुस्से से दांत इतनी जोर से आपस में पीसे हुए अलीशा की तरफ देखा और निगाहों में आग होती तो इस वक्त राख का ढेर बन चुकी होती। लेकिन अलीशा ने उसकी इस गजबनाक नजरों को महज उड़ती हुई हवा की तरह उड़ा दिया और मजीद ताली बजा के मुजरे के आगाज का इशारा दिया। ढोल की थाप देहातियों के लगाए हुए नारों के दरमियान फिजा पूरी तरह सर्कस का मंजर पेश कर रही थी। एक लम्हे के लिए जब चौधरी ने अपने कहके के साथ हजूम को मजीद आगे बढ़ने का इशारा किया तो सरगम ने अपने दोस्त की तरफ देखा जिसकी हालत देख के लगता था कि वो सदमे से वही ढेर हो जाएगा। वो एक लम्हा था जहां बिजनेस टाइकून का क्रूर इज्जत नफ्स दोनों दाव पे लग चुके थे। सरगम ने एक सेकंड भी साया किए बगैर अपने दोस्त की कलाई इतनी सख्ती से दबोची कि वो होश में आ गया। इससे पहले कि कोई उस पे हाथ डालता उसने एक जोरदार धक्का दे के सामने वाला घेरा तोड़ा। भागो! उसके मुंह से एक खुरदरी चीख निकली और दोनों अपने भारी लहंगों और नकली दुपट्टों को हाथ में समेट के वहां से ऐसी दौड़ लगाई कि जमीन पे धूल के बादल उठ गए। पीछे से गांव वालों की हंगामा खेज आवाज से लाठियां लहराते हुए नौजवान कुत्तों के भौंकने का शोर बुलंद हुआ। पकड़ो इन नकली, रोको इन्हें। ढलते सूरज की सदा रोशनी में ये मंजर किसी हॉलीवुड की एक्शन कॉमेडी फिल्म से कम नहीं था। सरगम अपनी तमाम तर तवानाई लगा के भाग रहा था। उसके माथे से पसीना और नकली मेकअप उतर चुके थे जबकि उसके कदमों में उलझता हुआ लिबास उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन चुका था।
भागते भागते एक करीबी गली के अंधेरे कोने में पुराने मिट्टी के घर की ओट में जा छुपे। सीने में दिल इस तरह धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। सरगम के चेहरे की रंगत को से आज शदीद शर्मिंदगी से बिल्कुल सुर्ख पड़ चुकी थी। गली के दूसरे कोने पे खड़ी अलीशा अपने मुंह पे हाथ रख के अपनी हंसी रोकने की नाकाम कोशिश करती खड़ी थी। उसकी हंसी के फुहारे उस पर सुकून शाम में सरगम के असाब पे हथौड़े की तरह बरस रहे थे। तुम, सरगम ने अपनी आवाज को काबू में रखते हुए एक ही झपटे में आगे बढ़ के अलीशा को उसकी नाजुक कलाई से दबोच लिया और खींच के दीवार के साथ लगा दिया। उसकी करीबी गिरफ्त में अलीशा की पुश्त शायद दीवार से जा लगी। सरगम का चेहरा उसके बिल्कुल करीब आ गया। उसकी हांफती हुई सांसों में तपश थी, आंखों में इंतकाम और बेपनाह कशिश का ऐसा तूफान मच रहा था। बहुत शौक था ना तमाशा लगवाने का। अब बोलो कहाँ जाओगी? अलीशा के चेहरे पे जरा सा भी खौफ या पेशमानी नहीं थी। उसके उन बड़ी बड़ी आंखों में शैतानी चमक मौजूद थी। उसने एक पल के लिए सरगम के गुस्से से दहकते हुए चेहरे को देखा, फिर इतनी बेबाकी और निडर अंदाज में हंस पड़ी कि सरगम के हाथ की गिरफ्त लम्हा भर के लिए ढीली पड़ गई। उस मदम सी हंसी के साथ अलीशा ने फुर्तीला झटका दिया और सरगम की गिरफ्त से अपना हाथ ऐसे निकाला जैसे मछली फिसल जाती है और एक लम्हे में गली के अंधेरे मोड़ से गायब हो गई, उन्हें पीछे छोड़ गई। सिर्फ गमबंद मार्ड बट्टे की खुशबू और सरगम की दहकती हुई सनसनाहट रात के साए गहरे हो चुके थे। पंजाब की इस सड़कों में किसी नमदार गांव की सरसब्ज खेतों पे चांदनी की नकली चादर तनी हुई थी। सरगम खानसादा, जो अपने शहर में करोड़ों के आरामदेह गद्दों और एसी वाले बेडरूम का अकेला मालिक था, आज उस खुसरे वाले लिबास में इधर उधर मेकअप के साथ अलीशा के घर के पिछवाड़े गन्ने के खेतों की मट्टी पे खामोशी से बैठा था। उसकी शानदार शख्सियत उस देहाती पस मंजर में अजीब लग रही थी, मगर दिल की आग ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। वो घंटों से उस कच्चे मकान के बाहर इस उम्मीद पे बैठा रहा कि शायद एक बार अलीशा बाहर निकले और वो उसकी दहलीज पे सर रख के अपने इस पागलपन का हिसाब मांग सके। वो वहीं खेतों की मिट्टी पे बैठ गया, आसमान के तारों को देखते हुए। इसके अंदर की तमाम अकड़ टूट चुकी थी। उसकी जुबान से बेसाख्ता सरगोशी निकली। वो इसे अपने इस इश्क का अजास मांगता है, एक ऐसा इश्क जिसने उसके तख्त से उठा के उसे मिट्टी पे लापट खा। लेकिन सुबह का सूरज तलू होते ही सरगम के सुरमानवी रूप का जनाजा निकलने में एक लम्हा भी नहीं लगा। अलीशा, जो पहले ही उस शहर के शहजादे को सबक सिखाने का तहिया कर चुकी थी, रोजमर्रा के देहाती कामों में उसे इस तरह उलझाया कि सरगम का दम घुट गया। सरगम ने आजिज़ी से एक गिलास ठंडी लस्सी मांगी तो अलीशा किचन से मुस्कुराते हुए बाहर आई। लाल मिर्चों का पूरा पाउडर इसके अंदर खोल दिया और पीते ही सरगम की आंखों में आंसू और नाक से धुआं निकलने लगा। खांस खांस के निढाल हो गया, जबकि अलीशा दूर खड़ी तालियां बजा के हंस रही थी। जुल्म यही खत्म नहीं हुआ था। दोपहर को जब सरगम खेतों की मड़ पे थक हार के बैठा तो अलीशा ने चुपके से उसका पाला हुआ सिद्धि और बदतमीज गदा खोल के उसकी तरफ दौड़ा दिया। सरगम अपनी जान बचाने के लिए उछल के ऊँटे टर्स पे चढ़ा, जबकि नीचे वो गधा उसके फटे हुए लिबास को देखकर मुनहना रहा था। अलीशा अपने पल्लू से मुंह ढांप के हंसते हंसते जमीन पे लौट पोट हो रही थी। गांव की उस तपती दोपहर कच्ची सड़कों पे अब सरगम और अलीशा की रसाना की नोक झोंक एक मुस्तकिल तमाशा बन चुकी थी। जब भी सरगम किसी कोने में अपनी अकड़ बहाल करने की कोशिश करता, अलीशा अपने हाथ में पानी का गिलास या गोबर उठाने वाला बेलचा पकड़े वहां थमकती और अपनी तंजिया बातों से उसके गुस्से को हवा दे देती। कभी वो उसकी इस नकली खुसरे वाले हुलिये का मजाक उड़ाती तो कभी उसकी शहाना चाल ढाल पे ऐसे कसावदार जुमले कसती कि सरगम गुस्से से दांत पीस के रह जाता। लेकिन इन तमाम झगड़ों, तकरार, नोक झोंक में एक ऐसा अनोखा और दिलकश खिंचाव था जो गदा देता था। सरगम खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो उस लड़की से नफरत करे, उसे पागल बना रही थी। ये इस बेबाक अदा पे अपना सब कुछ आ जाए। आखिरकार जब सरगम की बर्दाश्त का पैमाना लबरीज हो गया तो उसे लगा कि अब उसे कुछ करना पड़ेगा। मजीद देहाती रूप बर्दाश्त नहीं होगा। उसने लाहौर फ़ोन घुमाया और अगले ही दिन उसका नतीजा ये निकला कि उसकी दूर अफ्तादा गांव के बाहर बने खुले मैदान में अचानक स्याह शीशों वाली 6 लग्जरी वैन्स और प्रोटोकॉल की गाड़ियां धाड़ती हुई दाखिल हुई। सरगम के वो कटर और खौफनाक बॉडीगार्ड जो ब्लैक सूट और काली एनकों में मलबूस थे, उन्होंने मिनटों में वहां एक आलीशान एयर कंडीशन स्वीट नुमा कैंप खड़ा कर दिया। उसके गिर्द सिक्योरिटी का सख्त पैरा बिठा दिया गया। सरगम, जो अब अपने असली ब्रांड 3-पीस सूट और शहाना रूप में वापस आ चुका था, उसने गांव वालों और अलीशा के रिश्तेदारों पे अपना भरपूर रौब जमाना शुरू कर दिया। उसकी एक सर्द निगाह करोड़ों के प्रोटोकॉल ने पूरे गांव के चौधरियों को भी सहमने पे मजबूर कर दिया
کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ شہر کا کوئی بہت بڑا شہنشاہ ہے، لیکن اس کی تمام شاہانہ شوب و دبدبے کا علیشہ پہ ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ جب اس نے سیغام کو اس بھاری بھرکم کیمپ کے باہر کالی اینک لگائے، بازو باندھے کھڑے دیکھا تو اس کے اندر کا سارا غصہ ایک ہنسی کے طوفان میں بدل گیا۔ علیشہ وہیں کھیت کی موڑ پہ کھڑی ہوگی اور زور زور سے کہکے لگا کے اس سائر ڈرامے کا مذاق اڑانے لگی۔ اس نے کیمپ کے پاس آ کے تنزیہ کہا، واہ بھائی واہ، اب شہر سے خیمے اور باڈی گارڈ کا لشکر بھی آ گیا، لگتا ہے اگلی بار شادی کے لیے فوج بھی لے آؤ گے۔ سیغام جو اتنے بڑے روب کے ساتھ کھڑا تھا، علیشہ کی اس بے باک ہنسنے اور اندر کے اندر پگھل کے رہ گیا۔ وہ اپنی اس بے بسی پہ خود مسکرانے پہ مجبور ہو گیا، دل ہی دل میں اس بات کا قائل ہو گیا کہ یہ لڑکی اس کے تمام ہتھیاروں، دولت اور روب کو خاک میں ملانے کا ہنر جانتی ہے۔ وہ ہار کر بھی اس سے ہار جیت چکا تھا۔ رات کے تودے تلے جب گاؤں کی اس کچی بستی پہ مکمل سناٹا چھا گیا، آسمان پہ چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، تو سالی شانت کیمپ کے باہر رکھی کرسی پہ سیغام تھوڑے فاصلے پہ علیشہ موجود تھی۔ دن بھر کی تمام ہڑبونگ اور چھیڑ چھاڑ، ہنسی مساق ایک دھیمی گہری خاموشی میں بدل چکے تھے۔ فضا میں ہلکی سی سرد ہوا چل رہی تھی جو دلوں کے تاروں کو چھو رہی تھی۔ علیشہ نے اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے نظریں نیچے زمین پہ ٹکائی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کی شوخ مسکراہٹ مدم پڑ کے اداسی میں ڈھل گئی۔ اس نے دھیرے سے لب کھولے، اپنے ماضی اور سخت گیر خاندان اور گھر کے اندر کی اس گھٹن بڑی کشمکش کا ذکر کیا جہاں خوشی کو قانون کی تلوار سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس نے بتایا کہ کیسے وہ اس دائرے سے آزاد ہو کے بس اپنی مرضی کی سانس لینا چاہتی تھی۔ سیغام نے ایک لفظ کہے بغیر اس کی ہر بات کو سنا، اس کی آنکھوں میں چھپی اس تنہائی کو محسوس کیا جو ان کی ہنسی کے نقابوں کے پیچھے چھپاتی تھی۔ اس کا دل چاہا دنیا کی ہر دیوار گرا کے اس لڑکی کو اپنی پلکوں پہ بٹھا لے۔ اس نے آگے بڑھ کے اپنا ہاتھ علیشہ کی ٹیک سامنے بڑھایا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک ایسا اٹل اور پکا وعدہ کیا جس میں دولت کا غرور نہیں بلکہ روح کی سچی تپش تھی۔ علیشہ، تم جس قفس کی بات کر رہی ہو نا، میں اس کی ہر دیوار کو ریت کی طرح اڑا دوں گا۔ کل تم میرے ساتھ شہر چلو گی، اس لاہور کے سب سے اونچے آسمان کے نیچے جہاں کوئی تمہیں آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکے گا، اور میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی، ہر آسائش لا کے دوں گا جس کا تم خواب دیکھتی ہو۔ اس کے لہجے کا وہ گہرا ٹھس اور پکا یقین علیشہ کے دل کی دنیا کو ہلا گیا۔ اس نے پہلی بار سیغام کی طرف دیکھتے ہوئے پلکیں جھکا دیں، لیکن اس کے ان رومانوی پرسکون لمحے کو کسی کی نظر لگی۔ اچانک کیمپ کے باہر بھاری غصے سے بھرپور جوتوں کی چاپ گونجی۔ گاؤں کے کچھ سخت گیر معززین چودھری، خاص کر رندے، علیشہ کے چند غصے سے پاگل چچا اور تایا جن کے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور بندوقیں تھیں، انہوں نے دھاوا بولتے ہوئے عالی شان کیمپ کا گھیرا تنگ کر دیا۔ نکلو اس شہر سے، آلے آوارہ کو باہر، ہماری عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی جرأت کیسے ہوئی اس کی؟ ایک غصے سے لال چہرے لیے اس شخص نے آگے بڑھ کے کیمپ کا پردہ ایک ہی جھٹکے میں چاک کر دیا۔ کیمپ کے اندر کا پرسکون ماحول ایک دم ہنگامے اور خونریز تصادم کے دہانے پہ کھڑا ہوا، اور فضا میں تنازع اور خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ کیمپ کے پردے چاک ہونے کے ساتھ ہی فضا میں جو تناؤ تھا، ایک لمحے کے لیے خون جما دینے والی سردی پیدا کر دی۔ علیشہ کے چچا اور تایا اپنے ہاتھوں میں بندوقیں اور لاٹھیاں لہراتے ہوئے اس وقت اندر داخل ہوئے جیسے وہ سیغام کو اس وقت کچے دھاگے کی طرح دھڑ کے رکھ دیں گے، لیکن سیغام خان زادہ وہ شخص نہیں تھا جو کسی کی گن یا دھمکی سے اپنے گھٹنے ٹیک دیتا۔ وہ اپنی کرسی سے اس سکون اور غرور سے اٹھ کھڑا ہوا تھا جیسے اس کے سامنے شیر نہیں بلکہ مٹی کے کھلونے کھڑے ہوں۔ اس نے اپنے کوٹ کے بٹن لگائے، ایک سرد اور بے باک مسکراہٹ اپنے چہرے پہ سجائی اور اپنی پرائیویٹ سیکرٹری کو آنکھ کا اشارہ کیا۔ اگلے لمحے کیمپ کے باہر کھڑی بلیک ویگنز کے دروازے کھلے اور زبردست سوٹ کیس جن میں کروڑوں کیش اور سرکاری قانونی کاغذات، زمینوں کے اصلی دستاویزات تھے، میز پہ لا کر رکھ دیے۔ سیغام نے آگے بڑھ کے وہ کاغذات اس سخت گیر چچا کے بالکل منہ کے آگے کیے، اپنی دبی ہوئی بھاری لیکن ایسی رعبدار آواز میں کہا جس کمزور مٹی کے گھر والوں کو ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھی، تم لوگ جس عزت کے تالاب میں ڈوبے مر رہے ہو نا، وہ عزت ایک سائن سے میرے نام ہو سکتی ہے۔ اس پورے گاؤں کے سردار اس وقت میرے ایک اشارے پہ ناچتے ہیں۔ میں یہاں خون خرابہ کرنے نہیں آیا، نہ ہی کسی کے ڈر سے بھاگنے والا ہوں۔ میں سیغام خان زادہ ہوں، جس چیز پہ آنکھ رکھتا ہوں اسے اپنے نام کرنا جانتا ہوں۔ اس نے ایک لمحے کا وقفہ لیا، پوری طاقت سے علیشہ کی طرف دیکھا، وہ ایک کونے میں سمٹی کھڑی اور پھر سیدھا ان کے بزرگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولا، میں اپنی زندگی کا سب سے قیمتی امانت علیشہ کا ہاتھ تم سے مانگنے آیا ہوں، اور انکار کی گنجائش نہیں، میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے۔ سیغام کے بے پناہ اثر و رسوخ اور دبدبے کا
کاروباری ٹھوس اثر ان پہ ہوا، ان کی زبانیں کنگ ہو گئی۔ جو لوگ خون بہانے آئے تھے وہ سرگام کی اس مالی حاکمانہ طاقت کے آگے ایسے ٹھہر ہوئے کہ انہوں نے اپنی بندوقیں جھکا دیں اور اس کے رشتے کے سامنے جھکنے کے سوا کوئی چارہ نہ پایا۔ جب وہ تمام غصے سے بھرپور چچا تایا سرگام کی طاقت اور دولت کے دباؤ میں آ کے جھک گئے تو اس گھر کے اصل مالک یعنی علیشے کے والد، جو ایک روایتی اصول پسند انسان تھے، انہوں نے کمرے سے باہر نکل کے صاف الفاظ میں انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دولت اور رعب سے انسان دل نہیں خریدے جاتے۔ وہ اپنی بیٹی کو کسی ایسے شخص کے حوالے نہیں کریں گے جسے صرف اپنی دولت کے زور پہ حاصل کرنا جانتا ہو۔ لیکن سرگام جو اب تک اپنی اکڑ بزنس ٹائکون والے غرور میں رہتا تھا، اس سے باپ کے سامنے خاموشی سے ان کے قدموں میں جا بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں تمام شیخیں غائب تھی، اس کی جگہ ایک گڑ گڑاہٹ اور سچی محبت کا اقرار تھا جس نے کمرے کی فضا کو بدل دیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا کہ وہ علیشے کے بغیر ادھورا ہے، اس کی خوشی اس دنیا ہے۔ سرگام کی اس عاجزی، بے بسی اور اندرونی سچی تپش کو دیکھ کر اس باپ کا پتھر دل موم ہو گیا اور انہیں بھرائی ہوئی آواز میں بلا کر اس رشتے کے لیے حامی بھر دی، جس پہ علیشے کے اندر ایک راحت کی لہر دوڑ گئی۔ پھر سے چھوٹے سے گاؤں اور شاندار شہر کے خوبصورت امتزاج کے ساتھ شادی کی رنگا رنگ تیاریاں شروع ہو گئی، جن کی گونج دور دور تک سنائی دے رہی تھی۔ ہر طرف گلاب کے پھولوں کی مہک تھی اور رات کے وقت ڈھولکی کی تھاپ اور سہیلیوں کے گیت فضا میں گونج رہے تھے۔ اس روایتی ماحول میں جب سرگام بھی اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پہنچا تو اس کا وہ سنجیدہ اور خوفناک روپ ایک طرف رکھ دیا گیا۔ ڈھولکی کی آواز کے ساتھ جب سب نے رقص شروع کیا تو سرگام کو بھی ضد میں آ کے بیچ میں کھڑا ہونا پڑا۔ وہ بے ڈھنگی اور انتہائی مثالیہ رقص کی کوشش کی، جہاں اس کے لمبے قدم تال سے باہر ہو جاتے تو ہڑبڑا کے اپنے ہی پیروں پہ گرتے بجتا۔ دیکھ کے علیشہ ہنستے ہنستے دوڑی ہوتی۔ پورا سین ان کے ان خوبصورت اور ہلکے پھلکے کہکوں سے گونج اٹھا۔ روشن کندیلیوں اور مہکتے ہوئے گچروں کے سائے میں سجے اس خوبصورت پنڈال میں اب ہلکی سی خاموشی اور ایک دھیما سا تقدس پھیل گیا۔ جس بات کا غم خاصی تھا کہ زندگی کا نیا باب کھلنے والا، نکاح کے کاغذات پہ دستخط لینے کی وہ رسمی کارروائی مکمل ہو چکی تھی اور اب مولوی صاحب کی آواز میں پرسکون فضا میں گونج رہی تھی۔ سرگام خان زادہ، جو عام طور پہ بڑی بڑی ڈیل سائن کرتے وقت بھی پلک نہیں جھپکتا تھا، اس وقت کرسی پہ بیٹھا کانپ رہا تھا، جو اس کی پوری دنیا کا امتحان ہو رہا تھا۔ جب اس نے اپنا نام نکاح نامے پہ درج کیا تو اس کے سینے میں ایک طویل اور گہرا سکون کا سانس نکھرا، جو پچھلے کئی دنوں کی گھٹن سے پیچھے بیٹھی علیشہ کی طرف دیکھی۔ اس کے لبوں پہ جانی پہچانی شیطانی مکار سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی، وہی مسکراہٹ جس نے اسے ویران گاؤں میں خسرے کا لباس پہننے پہ مجبور کیا۔ سرگام کے دل میں ہلکا سا دھڑکا ہوا، اس طوفان کے ساتھ زندگی اب کتنی حسین ہونے والی ہے۔ شادی کی باقی ماندہ تقریبات اور ولیمہ کے استقبالیہ میں خوشیوں کا ایک ایسا طوفان برپا تھا جس نے ہر طرف رنگ بکھیر دیے۔ سرگام کے وہ کٹر بزنس پارٹنر، شہر کے نامور ٹائکونس اور اس کی خاص دوست جو ہمیشہ اسے سنگ دل اور بے رحم کے طور پہ جانتے تھے، آج اسے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے تھے۔ دوستوں نے اسٹیج پہ گھر کے اسے ایسے فنی اور ہنسی سے بھرپور جملے کسے کہ سرگام غصے سے انہیں کھوڑنے کی ناکام کوشش کرتا رہ گیا۔ علیشہ کے پردے کے پیچھے سے منہ دوپٹہ دبا کے ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتی۔ رشتہ داروں کی طرف سے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی تھی۔ ڈھول کی دھیمی تھاپ پہ ہلکا سا سنگیت بج رہا تھا، جو اس سارے شور شرابے میں دونوں کی آنکھیں کا پہلا باضابطہ ملن ایک انوکھی ہی دنیا بسائے جا رہا تھا۔ پھر وہ لمحہ آ گیا جب رخصتی کے تمام جذبات، آنسو اور دعاؤں کے سائے میں علیشہ اپنے گھر کی دہلیز پار کر کے سرگام کی اس شاہانہ دنیا میں قدم رکھ چکی تھی۔ لاہور کے اس فلک بوس شاندار پینٹ ہاؤس کے بڑے سے دروازے جب کھلے تو اندر کا چمکتا ہوا ماحول، قیمتی فانوس، اطالوی ماربل اور نوکروں کے پروٹوکول کی وہ لامتناہی سلسلہ دیکھ کر علیشہ کے قدم ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئے۔ اس نے اپنے بھاری جوڑے اور زیورات میں جکڑے بدن کو سنبھالتے ہوئے جب اس عالی شان گھر کو دیکھا تو ایک کونے کو دیکھا، وہ نئے ماحول کی اس اجنبیت چمک دمک میں خود کو تھوڑا سا کم محسوس کر رہی تھی۔ سرگام نے نرمی سے ہاتھ آگے بڑھا کے اس کے ہاتھ پہ رکھا، اس کی آنکھوں میں جھانک کے ایسی تسلی بخش مسکراہٹ دی جو تمام اجنبیت کو ایک ہی پل میں بھسم کر گئی۔ علیشہ نے ہلکا سا سانس لے کے اس شاہانہ دنیا میں نئے سفر کا آغاز کر دیا۔ شادی کی ان چمکتی دمکتی پرتعیش فضاؤں کو ہجرت کے لیے ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ لاہور کے اس پرسکون پینٹ ہاؤس کے باہر وقت نے ایک ہولناک اور خونی کروٹ لی۔ علیشہ کے باپ، جو پرانی نسلوں پرانی خاندانی دشمنیاں سے خونخوار سرداروں سے چلی آ رہی تھی،
وہ ایک بار پھر راکھ کے نیچے دبی چنگاری کی طرح بھڑک اٹھی۔ دشمنوں کو جب یہ خبر ملی کہ علیشہ کی شادی لاہور کے سب سے طاقتور ارب پتی بزنس مین ٹائکون سرگام خان زادہ سے ہو چکی ہے، تو اب گاؤں کی قید سے نکل کے شہر کے قلعے میں محفوظ ہے، تو ان کی پرانی نفرت انتقام کی آگ اور بھی تیز ہو گئی۔ انہوں نے اس رشتے کو اپنی روایتی انا پہ ایک کاڑھی ضرب سمجھا اور شہر کے اندر ہی بستی کے خواہاں گنڈوں اور کارندوں کو فعال کر دیا۔ اس بات پہ تل بیٹھے تھے کہ سرگام کی اس غرور، اس کے خاندان کی خوشیوں کو خون میں نہلا کے مٹی میں ملا دیا جائے گا، اور اس پرانی دشمنی کا ایسا عبرتناک بدلہ لیا جائے گا جس کی گونج پورے ملک میں سنائی دے گی۔ شہر کے سب سے بڑے اور شاندار 5 اسٹار ہوٹل میں سالانہ گلوبل بزنس سمٹ کا انعقاد ہو چکا تھا، جہاں ملک بھر کے نامور ٹائکونز، سرمایہ کار اور وزراء موجود تھے۔ سرگام خان زادہ اس تقریب کا مرکزی مہمان اور میزبان ہونے کے ناطے اسٹیج پہ موجود تھے، مائک کے سامنے اپنی کمپنی کے آنے والے نئے پروجیکٹس پہ اہم ترین پریزنٹیشن دے رہا تھا۔ اس کے چاروں طرف میڈیا کے کیمرے اور سیکیورٹی کے سخت ترین حصار موجود تھے، کیونکہ وہ جانتا تھا دشمن اندر سے اندر سرگرم ہے، لیکن ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ بہت بڑا ایونٹ ایک بہت بڑا جال تھا۔ پینٹ ہاؤس کے اندر جہاں سیکیورٹی کے چند گارڈ موجود تھے، باقی سب سرگام کے ساتھ اس تقریب میں مصروف تھے۔ باہر خاموش کالی آ کے رکی اور وہ پرانے خونی دشمنیوں کے گھنڈے جو پچھلے کئی دنوں سے اس عالیشان گھر کے ایک ایک کونے میں رکی ہوئی گاڑیوں پہ نظر رکھے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی موقع ملا، ان درندوں نے بیک ڈور کا تالا توڑ کے، اس سے پہلے کہ گھر کا کوئی ملازم کچھ سمجھ پاتا یا ہوشیار ہو پاتا، وہ سیدھا علیشہ کے پرائیویٹ زون میں جا گھسے۔ علیشہ جو اس شاندار کمرے میں اس وقت اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، وہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ سرگام کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک دروازے دھماکے کی آواز سے سہم گئی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اپنی جگہ سے اٹھ کے باہر دیکھتی، نقاب پوش گھنڈوں نے زبردستی اندر دھاوا بول دیا۔ علیشہ کے خوف سے کانپتی ہوئی چیخ اس پرتیش پینٹ ہاؤس کے مہنگے پردوں میں گھٹ کے رہ گئی۔ ان درندوں نے آگے بڑھ کے اس کے منہ سے سختی سے ہاتھ رکھ دیا اور زبردستی نازک جسم کو بازوؤں میں دبوچ لیا، جبکہ دوسری طرف ایک اور شخص اسے بے ہوش کرنے والا کیمیکل والا رومال اس کے چہرے پہ رکھ چکا تھا۔ علیشہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کے ہاتھ سے گھڑی اور سرگام کی دی ہوئی انگوٹھی چھوٹ کے ماربل کے فرش پہ گر گئی۔ وہ بے سود ہو کے ان کے قبضے میں چلی گئی۔ وہ لوگ لمحہ ضائع کیے بغیر علیشہ کی غنودگی اور نیم بے ہوشی کی حالت میں ایک بڑی وین میں ڈال کے لاہور کے شور شرابے سے کوسوں دور شہر سے باہر ویران کھنڈر نما پرانے ڈیرے سرحد کے قریب بنے ہوئے اس خطرناک ٹھکانے کی طرف دے اڑے، جہاں نہ قانون کی کوئی پہنچ تھی اور نہ ہی کسی انسانیت کا نام و نشان، صرف موت اور انتقام کا خوف سایہ منڈلا رہا تھا۔ گلوبل بزنس سمٹ کے وہ چمکتی ہوئی دمکتی تقریب، جہاں کیمروں کے فلیش اور بڑے بڑے سرمایہ کاروں کی تالیاں گونج رہی تھی، ایک لمحے میں جہنم کے کسی تاریک گڑھے میں بدل چکی تھی۔ سرگام جب اسٹیج پہ موجود تھا تو اس کے پرسنل سیکیورٹی نے ہانپتے ہوئے اس کے کان میں جو الفاظ کہے، انہوں نے سرگام کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ سر پینٹ ہاؤس پہ حملہ ہو گیا، بیگم صاحبہ غائب ہے اور وہاں خونی دشمنوں کے نشان ملے ہیں۔ الفاظ سرگام کے کانوں سے ٹکرا کے اس کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو گئے۔ اس کے ہاتھ میں وہ مائکرو فون چھوٹ کے زمین پہ گرا اور گونجتی ہوئی آواز کے ساتھ ٹکرا گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک ہی پل میں زرد پڑا۔ وہاں موجود تمام بزنس ٹائکونز اور وزراء خوف زدہ ہو کے پیچھے ہٹ گئے۔ سرگام کی سیاہ گہری آنکھوں میں جو شور شرابہ تھا، خونی طوفان امڈ آیا۔ اسے دیکھ کے لگتا تھا کہ پوری دنیا ابھی راکھ کا ڈھیر بن جائے گی۔ وہ کسی ہوش میں نہیں تھا۔ اس کا وہ دیوانہ وار غصے سے پاگل ہو جانے والا روپ سامنے آ چکا تھا۔ اس نے اپنی طاقتور مٹی اتنی زور سے پاس کھڑے شیشے کے پوڈیم پہ ماری کہ شیشہ کرچ کرچ کر کے بکھر گیا۔ اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ اسے اپنے جسم کے کسی درد کا احساس تک نہیں تھا۔ میری علیشہ! اس کے حلق سے ایک وحشت جیسی آواز نکلی، جسے سن کے حال میں بیٹھے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ پروٹوکول گاڑیاں انتظار کیے بغیر پاگلوں کی طرح سیکیورٹی گارڈ کو دبوچتے ہوئے باہر نکلا۔ اس کا دل سینے سے باہر نکلنے کو بے چین تھا، سانسیں رک رہی تھی، دماغ مکمل طور پہ مفلوج ہو چکا تھا۔ وہ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ خود کو بیٹھا، ایکسیلیٹر کو اتنی زور سے دبایا کہ ٹائروں سے دھواں اٹھ گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنی سلطنت، اپنے اصول، دنیا جہان چھوڑ کے اس آگ میں کود پڑا جو اس کی محبت کو نکلنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ اس کے اندر صرف ایک جنون تھا، اگر اس نے علیشہ کو ایک خراش بھی آئی تو اس پورے خطے کو خون میں نہلا کے مٹی میں ملا دے گی۔ شہر کی حدوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے رات کے تاریک اور سنسان سڑکوں پہ سیاہ ویگن اور پرائیویٹ فورس کے درجنوں گارڈ کا قافلہ کسی طوفان کی طرح بڑھ رہا تھا۔
سرگام خان زادہ جو اپنی زندگی کے سب سے بڑے خوفناک موڑ پہ اس نے اپنی تمام بزنس پاور اور پولیس کے اعلیٰ احکام کو خریدنے کی طاقت میں اپنی ذاتی مسلح فوج کو ایک لمحے میں حرکت میں لے آیا۔ اس کا فون مسلسل انٹیلیجنس اور ٹریکر سے جڑا ہوا تھا جو اس ویران سرحدی علاقے اور پرانے کھنڈر نما ڈیرے کا سراغ لگا رہے تھے۔ سرگام کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا خونی اور شفاف قسم تھا جو ہر چیز کو تہس نہس کرنے کے لیے تیار تھا۔ جب قافلے اس ویران علاقے کے قریب پہنچ کے گاڑیوں کی بتیاں بجھائی تو سرگام نے اپنی بندوق کا لاک کھولا۔ اس کے چہرے پہ تپش اور غصے کی لکیریں اتنی گہری تھی کہ رات کا اندھیرا بھی کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنی فورس کو حتمی حکم دیا کہ گھیر لو اس جگہ کو، ایک بھی درندہ زندہ بچنا نہیں چاہیے۔ مگر اس وقت تک اس ویران تاریک مقام کے اندر ایک اور سانسیں جیسے تھم چکی تھی۔ علیشہ جو اس ہوش شربا اور صدمے غنودگی سے باہر آ چکی تھی، اس نے خود کو درندوں کے نرغے میں پایا۔ اس کے ہاتھوں پیروں پہ ٹسکیاں سخت بندھی ہوئی تھی اور اس کا سارا جسم خوف اور صدمے سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ان خونخوار شفاق دشمنوں کے دلوں میں ذرا برابر انسانیت یا رحم کا نام و نشان نہیں تھا۔ انہوں نے سرگام کی اس بے پناہ طاقت کا کروڑ بدلہ لینے کے لیے علیشہ کو نشانہ بنایا۔ تاریک گندے ویران کمرے میں معصوم لڑکی پہ وہ قیامت ٹوٹی جس کا تصور روح کو چھلنی کر دیتا ہے۔ وہ وحشیانہ المیہ، وہ جسمانی ذہنی تشدد کا لرزہ خیز ثانیہ جہاں علیشہ کی چیخیں اس ویران عمارت کی دیواروں سے ٹکرا کے دم توڑتی رہی تھی۔ اس کا سارا وجود، اس کی سادگی، اس کی روح اس خونی انتقام کی بھٹی میں تار تار ہو کے رہ گئی۔ مکان کی اس تاریک اور خونی کمرے میں جب ظلم کی تمام حدیں پار ہو چکی تھی اور باہر سرگام کے قافلے کے قریب آنے کے سائرن نما آوازیں گونجنے لگی تھیں تو ان درندوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ خون کے پیاسے دشمن جو سرگام خان زادہ کی غضبناک طاقت سے خوف زدہ ہو چکے تھے، علیشہ کو ایک بے جان نیم مردہ اور خون میں لت پت لاش کی اسی طرح سرد فرش پہ چھوڑ کے پچھلے دروازے سے اندر کی طرف بھاگنے کی کوشش کی۔ اسی لمحے سرگام اور اس کے مسلح فوج کا طوفان اس عمارت کے دروازے توڑ کے اندر داخل ہوا۔ سرگام کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بندوق، اس کی سیاہ دیکھتی ہوئی آنکھوں نے ان بھاگتے ہوئے کھنڈوں کو دیکھ لیا۔ اگلے پل وہاں ایسا خون ریز اور عبرتناک تصادم ہوا کہ سرگام نے اپنے ہاتھوں سے ان درندوں کو اس طرح کچل ڈالا جیسے وہ کیڑے مکوڑے ہوں۔ اس کے گارڈز نے باقیوں کو دبوچ کے زمین پہ گرا دیا، لیکن سرگام کے قدم اس خون آلود کمرے کی طرف بڑھ گئے جہاں زمین پہ علیشہ بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی اس معصوم دلہن کو اس ہولناک خون میں لت پت حالت میں دیکھا تو سرگام کا دل جیسے سینے میں پھٹ گیا۔ وہ دوڑ کے زمین پہ گھٹنوں کے بل جھکا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر اٹھا کے اپنی آغوش میں بھینچ لیا۔ اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ اس کے منہ سے ایک ایسی آواز، دل دہلا دینے والی سسکیاں نکلی جو روح کو چیر دینے کے لیے کافی تھی۔ علیشہ میری جان آنکھیں کھولو۔ اس کا گلا روند گیا۔ وہ نیم مردہ وجود کو اپنے سینے سے لگا کے پاگلوں کی طرح رونے لگا کیونکہ وہ منظر اس کی پوری دنیا کو اجاڑ چکا تھا۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر سرگام اس لہو میں ڈوبی ہوئی علیشہ کو اپنے بازوؤں میں اٹھا کے باہر بھاگا اور اپنی پرائیویٹ بلیک ویگنز میں ڈال کے شہر کے سب سے مہنگے اعلیٰ ترین کارڈیالوجی اور ٹراما سینٹر کی طرف یوں اڑتا ہوا نکلا جیسے ہوا پروں پہ سوار ہو۔ ہسپتال کے ایمرجنسی گیارز پہ گاڑی رکتے ہی وہ خود اسے اٹھا کے اندر لے گیا، جہاں ڈاکٹر نے فوری اسے اسٹریچر پہ ڈال کے آپریشن تھیٹر کے اندر دھکیل دیا اور باہر سے اس سفید روشن سرد کوریڈور میں سرگام خان زادہ، وہ شخص جو کبھی ایک انگلی کے اشارے پہ پوری مارکیٹ چلا سکتا تھا، اس وقت دروازے کے اشارے پہ پوری مارکیٹ چلا سکتا تھا۔ دروازے کے باہر بے حال حواس باختہ پتھر بنا کھڑا تھا۔ اس کے اپنے کپڑے علیشہ کے خون سے سرخ ہو چکے تھے، آنکھیں سوجی ہوئی تھی، اس کا پاؤں پہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہی تھی۔ وہ اس بند دروازے کے باہر دیوار سے ٹیک لگائے اس طرح نڈھال ہو چکا تھا جیسے اس کے اپنے جسم کی سانسیں بھی آپریشن تھیٹر کے اندر رک گئی ہوں۔ آپریشن تھیٹر کی ان سفید دیواروں کے اندر کئی گھنٹوں کی تگوت کے بعد علیشہ کو ہوش آیا تو اس کی دنیا مکمل طور پہ بدل چکی تھی۔ جسمانی زخموں نے اس کی روح پہ جو قیامت ٹوٹی تھی، اس نے اسے اندر سے توڑ کے رکھ دیا۔ اسپتال کی اس پرسکون نجی کمرے میں جب وہ بستر پہ نیم تراش تھی تو اس کی آنکھوں میں خالی پن سے پتھرا گئی۔ اس نے نہ کسی کی طرف دیکھا، نہ کسی کے پکارنے پہ کوئی جواب دیا، نہ ہی اس کے ہونٹوں سے کوئی لفظ نکلا۔ شدید ذہنی صدمہ، خوف اور گہرے ڈپریشن کا سیاہ سایہ اس کے پورے وجود پہ چھا چکا تھا۔ وہ اس دنیا سے کٹ کے ایسے گہرے کھڈے میں اتر گئی تھی جہاں کسی کی آواز، کسی کی تسلی،
کسی کی روشنی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اس نازک ہولناک موڑ پہ سرگام خانزادہ وہ کر دکھایا جو کوئی عام انسان تو کیا پتھر دل بھی نہیں سوچ سکتا۔ اس نے اربوں خربوں کے بزنس، تمام میٹنگز، دنیا کے ہر کام کو ایک لمحے میں لات مار کے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ دن ہو یا رات بس علیشے کے پلنگ کے پاس کرسی کھینچ کے بیٹھ جاتا۔ جب اسپتال کے عملے، ڈاکٹر کی طرف سے کھانا آتا تو سرگام اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کے بکھری ہوئی پلکوں کے ساتھ اس کے خشک ہونٹوں کے پاس لے جاتا، اس کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرتا، گھنٹوں اس کے کان میں سرگوشیاں کرتا کہ علیشے وہ ہر حال میں، ہر لمحے میں صرف اور صرف اس کی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت یا طوفان اسے الگ نہیں کر سکتا۔ اسے یہ احساس دلانے کے لیے جنگ لڑ رہا تھا کہ اس کا وجود اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اس دوران جب معاشرے کے کچھ سفاک لوگ، رشتہ دار اور کان دبا کے باتیں کرنے والے تماشائی اس واقعے پہ تانے کسنے اور گھٹیا باتیں پھیلانے لگے تو سرگام نے ایک چٹان کی طرح ان کے سامنے آ کھڑا ہوا، اپنی دولت کی اثر رسوخ، اپنی خونی دھمکیوں کا ایسا حصار کھینچ لیا جو بھی زبان علیشے کے خلاف اٹھتی سرگام اسے اسی وقت کھینچ لی۔ اس نے ٹی وی چینل، سوشل میڈیا، خاندانی بیٹھکوں میں کھل کے اعلان کر دیا، علیشے اس کی عزت ہے، اس کی روح، اس کی زندگی۔ جس نے بھی اس کی طرف میری آنکھ سے دیکھا وہ اسے صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ اس کی چٹان جیسی مضبوط اور ڈھال بننے کا انداز معاشرے کے ہر درندے کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کروا دیا۔ اور پھر وقت اس کے لمبے گھٹن سفر میں سرگام اسے دن رات بے پناہ محبت اور بے لوث دیکھ بھال اس کے پکے حوصلے نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا۔ مہینوں کی اس طویل اندھیری رات کے بعد علیشے کے اندر جمی ہوئی برف پگھلنے لگی، اس کی آنکھیں پتھرا گئی۔ اس نے پہلی بار کانپتے ہاتھوں سے سرگام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اس کی محبت کے طفیل، اور آہستہ آہستہ اس سیاہ صدمے کے گھر سے باہر نکل کے زندگی کی اس خوبصورت روشنی کی طرف دوبارہ لوٹ آئی جہاں سرگام کا پیار اس کا سب سے بڑا قلعہ بن چکا تھا۔ وقت کے مرہم نے دلوں کے تمام زخموں کو آہستہ آہستہ بھر دیا۔ زندگی ایک بار پھر اپنے پرسکون حسین رنگوں میں لوٹ آئی۔ چند ماہ بعد شمال کے کسی ایسے ہی پرسکون سرسبز دلکش پہاڑی مقام پہ جہاں فطرت اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ بکھری ہوئی تھی، سرگام علیشے موجود تھے۔ چاروں طرف بلند و بالا پہاڑوں کا حصار تھا، ٹھنڈی اور معطر ہوائیں چل رہی تھی۔ اونچے دور تک پھیلی ہوئی وادی میں سورج ڈھلے ہوئے سونے جیسا رنگ بکھیر رہا تھا۔ وہ دونوں اونچے چٹان میں بنے لکڑی کے ڈیک پہ خاموشی سے بیٹھے اس قدرت کے اس حسن کو تک رہے تھے۔ علیشے کے چہرے پہ پرانی دلکشی اور ہلکی سی شرمیلی مسکراہٹ واپس آ چکی تھی۔ اس نے بنا کسی جھجک کے اپنا سر محبت سے سرگام کے چوڑے کندھے پہ ٹکا دیا۔ اس ہلکے سے لمس نے سرگام کے اندر کی تمام دنیا کو معطر کر دیا اور اس نے اپنے بازو سے علیشے کو اور بھی مضبوطی سے حفاظت سے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس پرسکون رومانوی فضا میں سرگام نے اپنی پلکیں چھپکا کے دیکھا، اس کے لبوں پہ وہ شوق سی مسکراہٹ ابھری جو صرف سرگام علیشے کے لیے مخصوص تھی۔ اس نے ہلکا سا کہکا دباتے ہوئے پیار سے علیشے کو چھیڑا، دھیمی رسیلی آواز میں کہا، اب دوبارہ کسی میلے میں مجھے مجرا کروانے کا ارادہ تو نہیں ہے نا مسز سرگام خانزادہ؟ اس کی ہلکی سی شرارت پہ علیشے کے منہ سے بے ساختہ کھلکھلاہٹ بھری ہنسی نکل گئی۔ اس نے محبت سے اپنی بند آنکھیں کھول کے سرگام کے سینے پہ ہلکا سا مکہ مارا۔ اس خوبصورت طنز و مزاح سے بھرپور لمحے میں ان کی دونوں کی ہنسی اس فضا میں کھل گئی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو کے زندگی کے سفر پہ روانہ ہو گئے جہاں اب صرف محبت، سکون اور جیت کا اجالا تھا۔